بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ میں ہوں کاشف رضا اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا چینل کاشف رضا آفیشیل، اور میرے ساتھ موجود ہیں احسان علی عارف ایڈوکیٹ صاحب۔ ہم سر سے آج گفتگو کریں گے، مختلف سوالات کریں گے ان سے۔ تحریک لبیک پاکستان کے جو امیر ہیں حافظ سعد حسین رضوی، ان کے کیس کے حوالے سے، کشمیر کے حوالے سے مختلف سوالات کریں گے اور ان کے جوابات ہم احسان علی عارف ایڈوکیٹ سے لیں گے۔ السلام علیکم سر۔ جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ سر بہت شکریہ آپ کے وقت کا۔ جی تھینک یو، حکم کریں۔ سر سب سے پہلے تو یہ بتائیے گا کہ حافظ سعد حسین رضوی صاحب کا جو کیس ہے اس کی کیا اپڈیٹ ہے؟ علامہ سعد حسین رضوی صاحب کی ہیبیس پیٹیشن کی آپ میرے خیال بات کر رہے ہیں؟ جی بالکل، اور اس پہ ہم کئی دفعہ پہلے بھی بات کر چکے ہیں۔ ہیبیس پیٹیشن دائر کی گئی تھی غالباً اپریل میں، جی جو میری معلومات کے مطابق، اور ثانیہ مرید کے ہوا تھا 13 اکتوبر 2025 کو، اور یہ پیٹیشن دائر ہوتی ہے اپریل کی غالباً 21 یا سم تھنگ ڈیٹ تھی 2026 کو۔ تو اگر آپ اس کو تھوڑا سا بیچ میں آپ اس کو لنک اپ کریں ثانیہ مرید کے سے، کیونکہ عوامی سطح پر ہماری معلومات یہی ہے کہ وہ 13 اکتوبر 2025 کو ثانیہ کے مقام سے ہی مس کر دیے گئے تھے، مسنگ ہوئے تھے۔ اب یہ مسنگ خود سے ہوئے تھے یا کر دیے گئے تھے، اٹ شوڈ بی ڈیٹرمنٹ، اس کا بھی طے ہونا باقی ہے۔ یا تو یہ بات تنظیم بتا سکتی ہے، ان کی جو قیادت ہے یا ان کا جو تنظیمی نظم میں اس وقت جو لیڈ کر رہا ہے بندہ، وہ خفیہ کر رہا ہے یا اعلانیہ کر رہا ہے، لیکن بہرحال تنظیمی نظم کسی حد تک برقرار ہے، تو اسے یہ بات بتانی چاہیے۔ اگر اس کے علم میں نہیں ہے تو اہل خانہ کو بتانا چاہیے کہ اہل خانہ جو ہے وہ اب قید میں نہیں ہے، ان کو ضرور گرفتاری کی گئی تھی، گھر کی خواتین کی بھی، لیکن انٹرونشن آف مفتی منیب الرحمان اینڈ ادر اسلامک اسکالرس انہیں چھوڑ دیا گیا تھا۔ تو آل دو کہ وہ ایک FIR میں نامزد ہیں، 3179 غالباً نمبر ہے 3179 میں، جس میں ان کے گھر سے رقم برآمد ہوئی اور فارن کرنسی برآمد ہوئی وغیرہ وغیرہ، اس میں یہ خواتین نامزد ہیں۔ تو ضمانت بھی نہیں انہوں نے کروائی، اس کے باوجود وہ نامزدگی کے باوجود وہ رہا ہیں اور آزاد ہیں۔ تو اٹ مین کہ دس از اے ریزلٹ آف اینی ڈیل، کیونکہ FIR میں جو شخص ہوتا ہے اگر وہ آزاد ہوتا ہے تو اس کی دو ہی صورتیں ہوتی ہیں، یا تو وہ کسی میں اس کی ڈیل ہے، یعنی کوئی انٹرونشن ہوئی ہے درمیان میں، اور یا پھر وہ ضمانت کر کے رہا ہوتا ہے۔ اگر آزاد ہیں اور ضمانت نہیں کرائی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کی کہیں بات چیت ہو کر انہیں چھوڑ دیا گیا ہے۔ تو یا وہ بتائیں کہ وہ اگر 13 اکتوبر سے اپریل تک کیا وہ رابطے میں تھے، کیا وہ باہر تھے کہ آپ نے اس کو دائر نہیں کیا؟ اگر آپ نے پیٹیشن دائر نہیں کی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کہیں نہ کہیں آپ کا ان سے روابط تھے، اور جب روابط منقطع ہوئے تو پھر آپ نے پیٹیشن دائر کی۔ تو اس بات کو کھل کر بتایا جانا چاہیے۔ میں سمجھتا ہوں کہ جاننا نہ صرف ہر شہری کا حق ہے، بلکہ میں اس تنظیم کے ہر محبت کرنے والے اور ہر کارکن، ہر ممبر، ہر ویل وشر کا یہ حق ہے کہ وہ حقائق کو جانے۔ حقائق اگر چھپائے جائیں گے تو اس کے نتائج کبھی بھی اچھے نہیں ہوتے۔ تو آپ کا جو سوال ہے، میں تھوڑا سا پس منظر اس لیے بتایا کہ تاکہ میں آپ کے سوال کی وضاحت کر سکوں کہ جب آپ اتنا ڈیلے کے ساتھ آئے ہیں تو پھر عدلیہ جو ہے وہ اس کو اتنی ارجنسی نہیں ہے کہ وہ آپ کا کیس روز فکس کر دے، اور یہ بڑی ہیپ ہیزٹ ہے۔ اور آپ کے علم میں یہ بات ہوگی، اگر میرا چینل آپ ذرا اس کو سکرول ڈاؤن کر کے دیکھیں تو میں 13 اکتوبر سے ہی بار بار یہ بات کر رہا ہوں کہ قیادت کے لیے کچھ کریں، اور میں نے یہ بات کی تھی کہ میں خود سے نہیں کروں گا یہ، یعنی شہداء کے لیے میں نے خود سے انیشیٹو لے لیا، اور مسنگ پرسن کے لیے لیا میں نے، ان کے لیے ریٹس فائل کی، اور آج ان کو وہ کہیں نہ کہیں فورم پر وہ موجود ہیں۔ ایٹ لیسٹ یہ کہ ان کو خود کو ملوث نہیں کیا جا سکتا اس میں، اور جب انہوں نے بقیہ شہداء کے لیے آواز بلند نہیں کی تو پھر وہی 302 ہمارے لوگوں پر، یعنی تحریک لبیک کے کارکنوں پر لگا دی گئی ہے۔ تو یہ ایک ہیزٹ ہے، آپ سمجھ لیجیے ایک المیہ ہے کہ ان کے لیے نہ کرنے کی وجہ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں، یہ سوال آپ کریں گے تو میں آپ کو بتاؤں گا۔
تو موجودہ یہ ہے کہ چونکہ گورنمنٹ کو جلدی نہیں ہے اور شاید ہمارے جو تنظیم ہے یا تنظیم کے جو وکلا ہیں شاید ان کو بھی جلدی نہیں ہے، تو اس لیے جو ہے نا وہ معاملات چل رہے ہیں، اور انشاءاللہ اللہ فضل کرے گا کچھ معاملات وہ بہتری کی صورت کوئی نکل آئے گی۔ میرا خیال یہ ہے کہ تنظیم کی جو نپی تولی پالیسی ہے، باوجود کہ ان کے بہت لوگ شہید ہوئے ہیں، بہت لوگ زخمی ہوئے ہیں، بہت لوگ مسنگ ہیں، ابھی تک خاندان نے سفر کیا ہے، ابھی تک لوگوں کا گھروں کا سامان مختلف پولیس اسٹیشن میں پڑا ہوا ہے، جن پر اب کالز آتی ہیں، کیونکہ ایلون کے جو اب ہر وقت رابطے میں، میرا PTCL میرے نمبر ہر وقت چلتے ہیں، مجھ سے لوگ رابطے میں، کئی شہروں سے کالز آتی ہیں کہ ہمارے اسکول کا سامان اٹھا کے لے گئے اور وہ گھر کے AC لے گئے، اور وہ جا کے پولیس والوں نے اپنے پولیس اسٹیشن میں لگائے ہوئے ہیں، وہ سامان دینے کے لیے تیار نہیں ہے، وہ AC لوگوں کو دینے کے لیے تیار نہیں، گھر کا سامان تک لے گئے۔ یہ ظلم تو بہت ہوا ہے، لیکن ظلم کو کنڈیمنیشن، اس کی جو کنڈیم کرنا ہے وہ اس طرح سے نہیں ہو رہا۔ تو اس کا مطلب ہے کہ تحریک نپی تولی پالیسی ہے کہ ہمیں اینٹی اسٹیبلشمنٹ پالیسی مزید نہیں اپنانی، اور اس سے وہ شاید سمجھ رہے ہیں کہ اس سے بہت نقصان ہوتا ہے، تو شاید آپ وہ جب وہ بحال ہوں، جب وہ اپنی ورکنگ میں ہیں، تو شاید وہ پرو اسٹیبلشمنٹ ہو کر آئیں، کیونکہ موجودہ حالات نے ثابت کر دیا ہے کہ وہ بہت ظلم سہ کر بھی ان کے اندر صبر اور سہنے کی طاقت بہت زیادہ ہے، کہ وہ سہ جائیں گے، پی جائیں گے، بولیں گے نہیں۔